مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت۔ اللہ اس آیت میں اپنی حکمت عملی کو بیان کر رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ اپنے کام کو بیان کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنی عدالت کو بیان کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ کس کو فضیلت کس بنیاد پر دیتا ہے اس قاعدے اور قانون کو بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ اس آیہ کریمہ میں ہم پر ایک لطف نازل کر رہا ہے۔ یہ آیت کے پیغامات ہیں جو ترجمے سے پہلے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت میں جو پیغامات ہیں ان میں سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ منصب اور عظمت اور کرسی عطا کرنا اللہ کا کام ہے، اور کسی کو اگر کوئی عظمت چاہیے، کوئی منصب چاہیے، کوئی کرسی چاہیے تو یا وہ اللہ سے ڈائریکٹ لینے کا اہل ہونا چاہیے، یا اللہ نے جنہیں کرسی دی ہے ان کا پابند ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر صلوات پڑھ لیں محمد، دیکھیے اسی مجلس کی موٹی سی مثال لے لیجئے۔ جناب عارف کاظمی صاحب نے اپنے پدر نسبتی کی مجلس ترحیم میں مجھے حکم دیا کہ میں مجلس پڑھنے آؤں، تو ان کے کہنے پر، ان کی دعوت پر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ تو اگر مجلس تیار ہو اور کوئی بھی جا کر ممبر پہ بیٹھ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ جی آپ کو کس نے کہا، اور وہ کہے جی مجھے کسی نے نہیں کہا، میں خود سے بیٹھ گیا ہوں، تو ایک موٹا سا لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا کہ یہ غاصب ہے۔ بٹھانے والے کی اجازت کے بغیر، منتظم کی اجازت کے بغیر اگر کوئی اس عارضی کرسی پر، وقتی کرسی پر، کچھ دیر کی کرسی پر اگر کوئی بیٹھ جائے تو اسے غاصب کہا جاتا ہے۔ تو سسٹم توڑنے والا یا اللہ بنائے یا جنہیں اللہ نے بنایا ہے یہ اس کا پابند رہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے گزرگاہ ہے اور ایک پل کسی حیثیت اور کیفیت میں ہے کہ اس جانب سے اس جانب جانے کے لیے پل چاہیے، اور کتنی جلدی انسان پل سے گزرتا ہے۔ تو یہ دنیا پل کی طرح ہے، ہم کہیں اور کے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ جو پل سے گزرنے والی کیفیت ہے یہ اتنی ہی دیر کی دنیا ہے۔ میری اور آپ کی عمریں کیا ہیں؟ حضرت نوح کی 2500 سال عمر تھی، 250 سال نہیں، 900 سال تک تو صرف کشتی بنائی، کشتی 900 سال تک بناتے رہے، اور اس کا بھی ایک تاریخ ہے مگر مضمون وہ نہیں ہے۔ تو 2500 سال کے بعد جب حضرت نوح کی رحلت ہوئی اور فرشتہ لینے آیا تو پہلے تو اسے لوٹا دیا، کہا جس نے تمہیں بھیجا ہے میرا مالک، میرا اللہ، میرا خالق، اس سے جا کے کہو کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے؟ یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، اللہ سے جا کے کہو اپنے محبوب کوئی مارتا ہے؟ تو ملک الموت جا کر پھر واپس آیا تو کہا کہ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ کوئی محبوب سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا۔ پھر تیار ہوئے، پھر تیار ہوئے حضرت نوح جانے کے لیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں چلنے کے لیے۔ تو کھڑے تھے دھوپ میں جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا، تو کہہ لیں اچھا اتنی اجازت دے دو کہ میں سائے میں آ جاؤں۔ اچھا یہ بھی نبیوں کا مقام ہے کہ فرشتے کو لوٹا سکتے ہیں۔ موت اختیاری عرفاء کے ہاں ایک مکمل عارفانہ گفتگو ہے، یعنی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں موت اختیاری حاصل ہے، اختیاراً جائیں گے، اپنی مرضی سے جائیں گے، یعنی جب جانا چاہیں گے جائیں گے۔ موت کی مجلس ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نہیں ہم کل چلیں گے، میرے اور آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے یہ موت اختیاری کا منصب عطا کیا ہے، اپنی پسند سے جائیں گے، اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جی
موت اختیاری کے باب میں عرفاء کا کہنا ہے کہ غیر انبیاء کو بھی، غیر معصومین کو بھی یہ کیفیت اور یہ درجہ حاصل ہے۔ بات سنگین ہے اور میں سنگین باتیں کرتا ہوں تو پھر کلپ اسی کا زیادہ بنتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھو نئی بات کیا کرتی ہے۔ اب مصیبت ہماری یہ ہے کہ پرانی بات کریں تو کہیں گے پرانی مجلس پڑھ دیں، نئی بات کریں تو کہیں ہم نے آج تک سنی نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ یہ ہم نے تو نہیں سنا، یہ کہاں سے لے آئے؟ تو ہمیں باتیں وہ، اب مجھے تو نہیں پتا کس نے کیا کیا سنا ہوا ہے تو میں وہی سناؤں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک سنگین بات کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت آیت اللہ بہجت کے لیے بھی بعض عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ انہیں یہ کیفیت اور یہ درجہ حاصل تھا کہ وہ موت اختیاری رکھتے تھے، اپنی پسند سے جائیں گے، آج نہیں کل آ جانا، کہ آج بدھ کا دن ہے جمعرات کو آ جاؤ تاکہ مجھے زیادہ اچھا مرحلہ مل جائے۔ بس یہ اختیار، یہ عام مقام نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے مدتوں ریاضت اٹھاتے ہیں جب جا کے یہ مقام ملتا ہے۔ اگر یہاں تک میری بات میرے بچے، میرے کم سے ساتھی لے گئے ہو، میری بات انہوں نے لے لی ہو، تو اب ایک جملہ کہہ کر اپنی بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔ یعنی اگر غیر معصوم اپنے وجود پر قابو پا لے، غیر معصوم اگر اپنے اس 6 فٹ کے بدن پہ قابو پا لے تو اللہ اس کو یہ درجہ عطا کرتا ہے کہ وہ جب چاہے گا مرے گا۔ تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ائمہ اہل بیت کو زہر ملتا تھا تو اثر نہیں کرتا تھا، اور جب چاہتے تھے تو زہر اثر کرتا تھا۔ مولا رضا کو 4 دفعہ زہر دیا گیا، جب انہوں نے نہیں چاہا تو اثر نہیں ہوا، جب انہوں نے چاہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو زہر نے اثر کر دیا۔ اور زیادہ بالا تر بات کروں، توجہ چاہوں گا، یہ جوان، یہ بچہ الجھ کے کہتا ہے کہ جب پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا تو کیوں گئے؟ مجھے ابھی معلوم ہو جائے کہ روڈ پر مثال کے طور پہ فلاں فساد ہو رہا ہے اور اس کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں، جو باہر نکلے گا مارا جائے گا، اور میں چلا جاؤں تو سارا مجمع مذمت کرے گا کہ انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا جب وہاں مارے جا رہے تھے۔ تو یہ جوان مستشرق، تعلیمات زدہ جوان، اسلامیات پڑھنے کے بجائے اسرائیلیات پڑھنے والا جوان، آج کالج یونیورسٹی کے اندر جب کچھ دماغ میں بٹھا کر آتا ہے تو وہ پہلا یا ایک سوال یا اس طرح کے سوال کرتا ہے کہ جب مولا حسین کو پتا تھا کہ کربلا میں مارا جاؤں گا تو حسین گئے کیوں؟ پھر اور بڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مولا علی کو پتا تھا کہ آج محراب میں میرے سر پہ ضربت لگے گی تو علی یا تو اپنی حفاظت کا انتظام کرتے، ورنہ گئے کیوں؟ ائمہ اہل بیت کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے، انگوروں میں زہر ہے، شربت میں زہر ہے۔ امام رضا کو شربت میں زہر دیا گیا، امام رضا کو انگوروں میں، امام حسن کو شربت میں، امام رضا کو انگوروں میں۔ جب ائمہ کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے پھر کیوں لے لیا؟ نقل صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، بزرگ جس کا جو محنت ہونا مولانا اسی کے نام سے نقل کرنا امانت داری ہے۔ نقل صاحب جملہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جب زندہ رہنے میں ہدایت دیتے تھے تو زندہ رہتے تھے، جب انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری شہادت سے ہدایت ملے گی تو شہادت قبول کر لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ موت اختیاری، اختیار رکھتے ہیں کہ ہم جب چاہیں جائیں۔ یہ اللہ، یہ جو دنیا ہے نا، دیکھیں یہ ہمیں عارضی طور پر دی گئی ہے، وقتی طور پہ دی گئی ہے، اس میں ہمارا اختیار کتنا ہے ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو کپڑے میں پہنے بیٹھا ہوں میں سمجھتا ہوں میرے ہیں، یہ کپڑے میرے ہوتے تو میری بات مانتے نا۔ فلاں گاڑی میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ وہ میری ہے، گاڑی میری ہوتی تو اپنے مالک کی بات مانتی نا۔ فلاں زمین میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ میری ہے، میری ہوتی تو میری پسند کی کاشت ہوتی نا، میری پسند سے تو چل نہیں رہی۔ یہ مالک کیسا ہے جس کی مملوک بات ہی نہ مانے؟ تو
تو بس ہم جو مالک ہیں وہ فرضی مالک ہیں، قراردادی ہیں، فرضی ہیں، تصوراتی ہیں۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم مالک ہیں۔ مالک تو وہ ہوتا ہے جس کی مملوک بات مانے، لہذا اعلان ہوا مالک الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اور قرآن مجید میں اللہ کے مالک لمن الملک اليوم، یہ آیات قرآن مجید کے اندر جو اللہ کے مالک ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ مالک حقیقی اللہ۔ اب وہ جو مالک حقیقی ہے، چیز اس کی ہے نا، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ ملکیت کسی کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کسی کو دے سکتا ہے ملکیت یا نہیں؟ ملکیت وہ دے سکتا ہے، تو پھر ایک تصور یہ آئے گا کہ وہ جب دے دے گا تو اس کے پاس نہیں رہے گی۔ تو اب وہ جسے ملکیت دے رہا ہے پہلے اس کا نفس خریدے گا۔ ملکیت وہ اسے دے گا جس سے وہ جس کا وجود خرید لے گا۔ جب اس کا وجود اس کا ہو جائے گا تو اب اگر اپنی ملکیت اسے دے دے گا تو یہ غیر کو نہیں دے رہا، لہذا اعلان ہوا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک جسے چاہے ملک عطا کر دے۔ اور ملک کسے عطا کر رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو لے لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب وہ ملک اسے دے گا، جسے ملک دے گا وہ ہوگا کہ جس نے اپنا وجود اللہ کے حوالے کر دیا ہو۔ بھائی آپ اپنی چیز اسے نہیں دیتے نا جس سے چھیننے کا خوف ہو، جس سے بگاڑنے کا خوف ہو۔ ہمارے یہاں ہمارے بزرگ، ہمارے خاندان، ہمارے بزرگوں میں جو سوسانی کا سلسلہ تھا، تو مثلا ہمارے دادا، ہمارے بزرگ تھے بابا تقی، وہ بہت سے لوگوں کو کہتے تھے نہیں یہ بگاڑ دے گا، میں ایسے نہیں پڑھنے دوں گا۔ وہ ڈانٹتے تھے کہ یہ سوچ بگاڑ دے گا، یہ آ گئی ہے، تو کلام ہی نہیں دیتے تھے کہ یہ بگاڑ دے گا۔ سردار صاحب آپ کے سامنے تھے، تو بزرگوں کیا یہ بھائی کیوں نہیں دے رہے؟ بگاڑ دے گا، کیوں نہیں دے رہے؟ خراب کر دے گا، تو اس کے حوالے نہیں کریں گے جو خراب کر دے گا۔ اب رائج طریقہ ہے کہ اسے دیا جائے گا جو بگاڑے نہیں۔ بھائی اللہ ملک دینا چاہتا ہے تو اسی کو دے گا نا جو بگاڑے نہیں، سنوارے۔ اور آپ کو اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جنہیں اللہ نے ملک عطا کیا ہے اور انہوں نے بگاڑا نہیں، سنوارا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ملک سنوارا ہے۔ تو تل ملک جسے چاہے وہ ملک عطا کر دے۔ اچھا اللہ مالک اور جسے چاہے ملک دے دے، تو اللہ سورج کے نظام کا مالک، چاند کی گردشوں کا مالک، نظام شمسی کا مالک، وحوش طیور اور جمادات نباتات کے امور کا مالک، کائنات کے امور کا مالک۔ اب جب اللہ ملک کسی کو دے گا تو اس کے اندر بھی وہ جلوے نظر آئیں گے۔ وہ چاند کے 2 ٹکڑے بھی کرے گا، وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹائے گا بھی، وہ درختوں سے باتیں بھی کرے گا، کنکریوں کو ہاتھوں پہ لے گا تو وہ کلمہ پڑھ کے بتائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔